ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ شیر بے حد خوفناک اور سارے جانوروں کو ڈرا کے رکھتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن شیر اور شیرنی گزر رہے تھے کہ پاس سے ایک چالاک لومڑی گزری۔ لومڑی شیر کو دیکھ کر فوراً سے ڈر گئی، کیونکہ شیر بے حد خوفناک اور ہمیشہ ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ساون کا موسم تھا اور بارشیں شروع ہو جانی تھیں۔ بندر اور بندریاں بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا اور بارش کی وجہ سے ان کا چھوٹا بچہ بھی بھیگ جاتا اور بیمار پڑ جاتا۔ اس بات پر بندر بہت پریشان تھا کہ اچانک اس کے کان میں آواز پڑی کہ شیر اور شیرنی کچھ مہینوں کے لیے اس جنگل سے جا رہے تھے۔ یہ بات سن کر وہ بے حد خوش ہوا اور بندری کے پاس آیا کہ اس نے بتایا کہ شیر اور شیرنی کچھ مہینوں کے لیے اس جنگل سے جا رہے ہیں، اس طرح ہم ان کے گھر میں پناہ لے سکتے ہیں اور بارش کے موسم کو آرام سے گزار سکتے ہیں۔ بندریوں نے بولا کہ اگر شیر کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے گھر میں ہیں تو وہ اب آ کر غار میں ہمیں کھا جائے گا اور اس طرح ہم مر جائیں گے۔ تو بندر نے کہا، نہیں، میرے پاس ایک ترکیب ہے، تم کان ادھر لاؤ۔ وہ اس کے کان میں کوئی بات بتاتا ہے، جس پر بندریاں بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح شیر اور شیر کے جانے کے بعد وہ اس کی غار میں رہنے لگ پڑتے ہیں۔ جنگل کے سبھی جانور بے حد خوش ہوتے ہیں اور ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن بہت طوفانی بارش آنے کی وجہ سے سبھی جانور اپنے اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے، اور بندر اور بندریاں بھی اس غار میں پناہ لے چکے ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں سے صبح کے ٹائم کوا گزرتا ہے اور بتاتا ہے کہ شیر جنگل کی طرف واپس آ رہا ہے، جس بات پر سبھی جانور بے حد خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ بندر بھی پریشان ہوتا ہے، پھر وہ بندریا کو بولتا ہے کہ جب شیر غار کے پاس آئے گا تو تم نے وہی سب کہنا ہے جو میں نے اس دن تمہیں سمجھایا تھا۔ اس بات پر بندریا کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گی۔ شیر جب جنگل میں داخل ہوتا ہے اور جب اپنے غار کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ غور سے سنتا ہے تو غار کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کے لیے شیر کا ہی گوشت چاہیے اور جلدی سے کسی شیر کو لے کر آؤ۔ یہ بات سننے کے بعد شیر بے حد پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کون سا خطرناک جانور ہے جس کے بچے کو بھی شیر کا گوشت چاہیے، تو یہ خود کیا کھاتے ہوں گے۔ اس بات پر وہ پریشان اور ڈر سہم کر واپس مڑ جاتا ہے اور جنگل سے باہر کو چلا جاتا ہے۔ راستے میں اسے چالاک لومڑی ملتی ہے اور لومڑی کہتی ہے، شیر راجا، آپ اتنے دنوں بعد واپس آئے اور ایسے کیوں جا رہے ہو؟ اس بات پر شیر اسے جب کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے تو لومڑی اسے بتاتی ہے کہ بندر کس طرح چالاکی سے آپ کے غار میں رہ رہا ہے اور وہی آپ کو ڈرا رہا ہے۔ اس بات پر شیر اس کی بات پر یقین نہیں کرتا کہ یہ چالاک لومڑی ہمیشہ چالاکی سے لوگوں میں فتنے فساد ڈالتی ہے۔ اس بات پر لومڑی کہتی ہے کہ میں اپنی دم آپ کی دم کے ساتھ باندھ دیتی ہوں اور میں وہاں سے نہیں بھاگوں گی، میں آپ کے ساتھ اس غار کے اندر جاؤں گی۔ شیر اس کی بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں غار کی طرف بڑھتے ہیں۔ غار کے قریب پہنچتے ہیں تو بندر دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ بندری کہتی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ بندر کہتا ہے کہ جب وہ غار کے بالکل قریب آئے تو تم نے ایسے ہی بات کرنی ہے، سننے کے بعد وہ بھاگ جائیں گے۔ ایسے ہی جب وہ غار کے بالکل قریب پہنچتا ہے تو شیر کے کان میں پھر سے آواز آتی ہے کہ بندر شیر کو دیکھ کر شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کو گوشت نہیں مل رہا تو میں اسے یہاں سے لے جاتا ہوں اور کہیں اور جا کے اس کو گوشت دیتا ہوں۔ اتنے میں بندریا کی آواز آتی ہے، نہیں نہیں، میں نے چالاک لومڑی کو شیر کے پاس بھیجا ہے، وہ شیر کو اپنی باتوں میں پھنسا کر لے آئے گی اور اپنی دم کے ساتھ باندھ کر لائے گی، اس طرح شیر بھاگ نہیں سکے گا۔ شیر مڑ کر لومڑی کی طرف غصے والی نظروں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے مروانا چاہتی ہو، تمہارا پورا پلان ہے اور تم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، میں ان خوفناک جانوروں کے ہاتھ کبھی نہیں آؤں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور لومڑی بھی اس کے ساتھ بندھی ہوئی باہر کی طرف نکلتی ہے، اور اس طرح سارے جانور بے حد خوش ہو جاتے ہیں کہ اس طرح انہیں خوفناک اور خطرناک جانور سے جان چھوٹ گئی۔ شیر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔